بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصدق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والصادقين والصادقات. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. صدق کا بیان، اس سے پہلے صبر کا بیان تھا. اب یہ باب آیا ہے باب الصدقی، صدق کا بیان، سچائی کا بیان. مصنف کی عادت ہے کہ جب کوئی باب کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو پہلے قرآن کریم کی آیتیں لاتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی آیت یہ لے کر آئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ والوں کے ساتھ رہو. یہ آیت بہت ہی محتم بشان آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا. اور تقوی کس طرح سے حاصل ہوگا تو فرمایا اس کے لیے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس وقت مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سخت قسم کی گرمی تھی اور پھلوں کا موسم تھا. پھلوں کے موسم میں باغ والوں کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے جب پھل پک رہے ہوں. سال بھر کی کمائی اس پر موقوف ہوتی ہے اور ایسے موسم میں باغ والے اپنے گھر والوں کو لے کر باغ میں چلے جاتے ہیں. باغ کی دیکھ ریکھ بھی ہوتی ہے اور وہیں پر اچھے دن گزر جاتے ہیں اور ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں. بالخصوص باغ ایسے ہوں جن میں چشمے بھی ہوں شیریں پانی کی، تو وہاں پر رہنے میں اور لطف آتا ہے. ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر آم وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ باغوں کے زمانے میں جب پھل پکتے ہیں تو اپنا پورا گزر بسر وہیں پر کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ باغوں میں اپنے گھر بھی بناتے ہیں، جس کو فارم ہاؤس بولتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. تو مدینے کے اندر یہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا اور مدینے میں زیادہ تر رہنے والے صحابہ وہ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، باغ والے تھے. تبوک کا موقع ایسا آیا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ سب کو نکلنا ہے. نفیر عام تھی، سب کو نکلنا ہے، کیونکہ مقابلہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ سے تھا، روم کے بادشاہ سے تھا، جو ملک شام میں 2 لاکھ فوج جمع کر چکا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ سے مقابلہ تھا جو دنیا کا اپنے زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہے اور اتنی بڑی فوج بھی جمع کر رہا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی، جنگ حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، کہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے، تو آپ ان کے آنے سے پہلے خود ہی پہنچتے تھے. اس کا سامنے والے پر ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے. یہ خود آ گئے، اس کا مطلب ان کے پاس کچھ خاص پاور ہے، یہ مضبوط ہے، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا مورال، ان لوگوں کا مورال بلند ہو جاتا ہے. حضور کے جو صحابہ جا رہے ہیں اور ان کی فوج کا مورال گھٹ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ آپ سے پہلے جو جنگی تاریخیں ملتی ہیں ان میں بڑے بڑے سپہ سالاروں کے یہاں یہ حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے. بعد میں اگر کسی نے اختیار کی ہے تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں اس حکمت عملی کی. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ مدینے پہ حملے کے لیے پرتول رہا ہے، تو آپ نے نفیر عام، اعلان عام کر دیا کہ سب کو نکلنا ہے. 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ اکٹھا ہوا. اس سے پہلے کبھی اتنا لشکر اکٹھا نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جنگ میں، اس غزوے میں حضور کے ساتھ نہیں گئے. ان میں سے ایک بڑا طبقہ تھا منافقین کا تھا، جان بوجھ کر نہیں گئے وہ. لیکن کچھ مخلصین بھی تھے، کچھ مخلصین بھی تھے. جو منافقین تھے انہوں نے آنے کے بعد جب حضور تشریف لائے عذر کیا کہ ہمیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب بتا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، آپ نظر انداز کرتے تھے. ایسے بھی موقع آئے کہ سامنے والا منافق واجب القتل ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے گردن اڑائیں. بلکہ ایک صحابی ہیں، ان صحابی کا جو باپ ہے وہ منافقین کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن سلول یہ سردار ہے منافقین کا. اس شخص نے مسلمانوں کے جو 2 قبیلے ہیں، مطلب انصار اور مہاجرین، ان میں لڑائی کی کوشش کی آپس میں، اور پھر اس نے نفرت انگیز نعرے لگائے. مثلا یہ کہ دیکھو یہ مہاجرین ہیں، باہر کے آئے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں کے مدینے کے رہنے والے ہم پہ شیر ہو رہے ہیں، اور ہم جب مدینے پہنچیں گے تو ہم میں کے جو عزیز لوگ ہیں وہ ان کو ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس طرح کے نعرے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے کہا ھذا دعوی منتنا، بھئی یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے، بہت گندا نعرہ ہے، اس سے تو دلوں کے اندر فرق آئے گا، ایمان سے دور ہو جائیں گے لوگ، آپس میں لڑ پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. اس وقت اس شخص کے جو ایک صاحبزادے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اس شخص نے حضور سے بار بار کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں قتل کر دوں اپنے باپ کو، اس لیے کہ کسی اور کو آپ حکم دیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور کہیں غصے میں آ کے میں کوئی غلط حرکت نہ کر دوں اس کے خلاف، کیونکہ باپ ہے میرا، اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے. اور مدینے کے باہر اپنے باپ کی اونٹنی روک لی اور کہا پہلے یہ بتاؤ کہ عزیز کون ہے اور ذلیل کون ہے، عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. خدا کی قسم جب تک تم نہیں کہو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. باپ منت سمجھ کر رہا بیٹے کی، حالانکہ سردار ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو حضور نے بیٹے کو کہا کسی صحابی سے کہلوایا جا کر کہو باپ کو جانے دے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی عزت والا کون ہے.
عزت والا کون ہے؟ تو یہاں پر اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ، لیکن حضور نے فرمایا اگر میں ان کو قتل کروں گا تب لوگ یوں کہیں گے کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا اثر بہت تیزی سے باطل نظریات کو لے کر پھیلتا ہے، پھر لوگوں کے منفی رجحانات بنتے ہیں. اس لیے حضور نے پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے اور یہ دنیا کو سبق دے دیا، بھائی پروپیگنڈے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تم بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جانا، اور کہیں ایسا موقع ہو تو حالات سے کمپرومائز کر لینا. تو یہ شخص واجب القتل تھا، لیکن حضور نے کہا اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، تو دنیا تو یہ کہے گی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. اس لیے اس موقع پہ جب بہت سے منافقین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ان کے عذر کو قبول کر لیا. تم جانو اللہ جانے، ان کے حال پہ چھوڑ دیا. چند مخلص صحابہ تھے، ہلال ابن امیہ، کعب بن مالک، مرارہ ابن الربیع، یہ تین صحابی بڑے مخلص صحابی اور حضور کے بہت انتہائی قریبی صحابی. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف صاف کہا یا رسول اللہ ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے، ہمارے باغوں کی محبت نے ہم کو جانے نہیں دیا. صاف صاف کہا یا رسول اللہ. حضور نے حضرت کعب سے کہا تم نے تو اونٹنی بھی خریدی تھی جہاد میں جانے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے، میں سوچتا تھا کہ میرے پاس تو اونٹنی ہے، اس سے پہلے کبھی اونٹنی بھی نہیں رہی، تیز رفتار ہے، کل پکڑ لوں گا جا کر اپنے ساتھی کو، دوسرے دن جا کے پکڑ لوں گا، تیسرے دن جا کے پکڑ لوں گا. لیکن جب باغ میں جاتا تھا اور اس کی فضا اور اس کی ہوا، اس کی ٹھنڈک اور وہاں کا شیریں پانی دیکھتا تھا تو میرا جانے کو دل نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ شیطان مجھے بہکاتا رہا اور آپ کے آنے کا وقت ہوگا اور آپ تشریف لے آئے. صاف صاف کہا. دوسرے دو صحابی نے بھی صاف صاف کہا، سچائی اختیار کی. جب انہوں نے سچائی اختیار کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس لیے قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا. اس صادقین سے مراد بہت سارے حضرات کا یہ خیال ہے مفسرین کا کہ یہ تین صحابی مراد ہیں کہ اتنے سچے تھے کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا. ان کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ جس کو بولتے ہیں، سلام کلام تک بھی کوئی نہیں کرتا تھا ان سے. ان کی بیویوں کو حکم ہو گیا ان کے ساتھ نہ رہیں، سب کچھ برداشت کی. یہاں تک کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تو شاعر ہیں بہت بڑے، اور ایک شاعر کی پہچان اور شناخت بہت دور دور تک ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل لوگ دیکھیں بہت بڑا کوئی صحافی ہے، اب صحافت کا دور بھی ختم ہو گیا، اب جو ٹی وی پہ اچھا بولنے والا ہے، کوئی اینکر ہے، تو اس کی پہنچ دور دور تک ہوتی ہے، لوگ پہچانتے ہیں اس کو. اس زمانے میں شاعروں کو لوگ پہچانتے تھے اور ان کو آزادی حاصل تھی اظہار رائے کی. جیسا آج صحافت کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، اگر کسی ملک میں صحافت کو اظہار رائے کی آزادی نہ دی جائے تو پھر وہ ملک جو ہے پورا بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ صحابی ہیں اور یہ صحابی بہت بڑے درجے کے شاعر ہیں. غسان کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ کعب جو غسان کا بادشاہ ان کو جانتا تھا کہ ان سے حضرت محمد ناراض ہیں، تو اس شخص نے خط بھیجا جس خط میں مضمون تھا کہ کعب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں، اگر ایسی بات ہے تم میرے پاس آ جاؤ، میں بہت عزت دوں گا، ہر طرح کا مال، ہر طرح کی عزت جو چاہو گے وہ ملے گا، میرے پاس آ جاؤ.
حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگرچہ حالات ایسے تھے کہ میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا، کوئی سلام کلام نہیں کر رہا تھا، حضور بھی مجھ سے چہرہ انور پھیرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ خط پڑھا تو قریب میں ایک جگہ تندور جل رہا تھا، میں نے قاصد کو بلایا ادھر آ اور کہا دیکھ اپنے مالک کو جواب دے دینا، اور وہ خط تندور میں ڈال دیا کہ یہ جواب ہے۔ ان حضرات کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا، اور ایمان کے آگے ساری چیزیں ان کے سامنے ہیج تھی، ایمان کے سامنے کسی چیز کی کوئی وقت نہیں تھی، ایمان سب سے مضبوط کے سامنے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے توبہ قبول کی ان لوگوں کی، ان 3 لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، جبکہ حالت ایسی تھی کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان توبہ کرتا رہے، رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب حالات میں گر جاتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، گل گلا رہا ہے، لیکن حالات کھلتے محسوس نہیں ہو رہے، توبہ کر رہا ہے، تو اس میں جلد بازی نہ کرے، مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور حالات سے نکال دیں گے۔ وہ فضائل حج میں ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے نا کہ ایک نوجوان عالم حج کے لیے گئے، وہاں پر ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، اور جب بھی وہ لبیک کہتے ہیں آواز آتی ہے لا لبیک، جب بھی آواز لبیک کہتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ کہتے ہیں بڑے میاں سنا نہیں ہے تم نے کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ لگے ہاں میاں میں 70 سال سے سن رہا ہوں، یہ 70 سال سے، مگر یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اس در سے چلا گیا تو اور کون سا در ہے جہاں پر مجھے اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے میرے اوپر، اور جہاں پر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہی تو ایک در ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ ایک دن کھلتا ہی ہے۔ تو ان حضرات پر ایسے حالات تھے، قرآن نے کہا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ کوئی بات کرنے والا نہیں، بیویوں کو بھی حضور نے حکم دے دیا الگ ہو جاؤ ان سے، تنہا آدمی کیا کرے گا۔ ان کے ایک چچا بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اپنا دل سخت کر کے یہ دیوار پھلانگ کے ان کے باغ میں کود کے چلے گئے، سامنے سے نہیں گئے، اور وہ ان کے بڑے دوست تھے۔ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ چھپ رہے۔ کہا بھائی کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ چپ رہے۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ان حضرات کیا تعمیل و حکم کا جذبہ تو دیکھو حضور کا، حضور نے کہہ دیا کہ بھائی ان سے بات مت کرو ابھی، تو اب ساری رشتہ داریاں اور سارے تعلقات ختم جب تک حضور نے کہہ دیں۔ اور جب مجدہ آیا، خوشخبری آئی توبہ کی قبولیت کی، تو وہی پہلے کی طرح محبت، سب سے پہلے یہی حضرت قتادہ بھاگے چلے آ رہے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، توبہ قبول ہوگی تمہاری، دوسرے حضرات آ رہے ہیں، تانتا لگ گیا۔ تو ایک بڑا سبق یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ انسان توبہ کی قبولیت کے لیے مایوس نہ ہو کہ صاحب توبہ قبول نہیں ہو رہی، حالات چھٹ نہیں رہے، نہیں، ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، جلدی نہ کرے۔ یہ حضرات 50 دن تک تقریباً پریشان رہے، لیکن پھر اللہ پاک نے سنا اور اللہ نے
قبول کیا. اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ صادقین سے یہی لوگ مراد ہیں جو اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. یہی لوگ ہیں صادقین سے مراد. اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں صادقین سے مراد انصار اور مہاجرین یعنی حضور کے تمام صحابہ ہیں. اس لیے صحابی کی صحبت کسی کو حاصل ہو گئی ایمان کی حالت میں تو وہ تابعی بن جاتا ہے اور اس کا مقام بھی بہت بلند ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ. ثم یفشی الکذب، اس کے بعد میں جھوٹ پھیل جائے گا اور دوسری چیزیں پھیل جائیں گی. تو سب سے بہترین زمانہ یہ تین زمانے کہلاتے ہیں. بہترین زمانہ حضور کا، پھر اس سے کم صحابہ کا، پھر اس سے کم تابعین کا. تابعین کا بھی بہترین زمانہ. اور تابعین کا بہترین زمانہ کیوں؟ اس لیے کہ تابعین کو صحابہ کی صحبت ملی. اور صحابہ کا بہترین زمانہ کیوں؟ صحابہ کو حضور کی صحبت ملی. تو اس لیے کہا گیا کہ صحابہ کے ساتھ رہو، صادقین. اور ایک رائے یہ ہے کہ صادقین سے مراد ہر وہ شخص جو عالم بھی ہے اور صالح بھی ہے. عالم بھی ہے اور صالح بھی ہے، اس کے اندر نیکی ہے، اس کے اندر علم الہی ہے، شریعت کا علم اس کے پاس میں ہے. ان کی صحبت اختیار کرو. اور لفظ صادقین کہہ کر یہ بتا دیا کہ دراصل عالم صالح وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، ایک سا ہو. جو دل میں ہے وہی باہر ہے، جو خلوت میں ہے وہی جلوت میں ہے. یہ نہیں کہ تو جلوت میں سب کے سامنے تو بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ فقیہ دورہ اور حضرت اور یہ اور وہ فلاں، جلوت میں تو یہ، اور خلوت میں چلے جائیں تو سب چیز حلال، حرام چیز حلال. اور آج کل تو حرام میں پڑنا بڑا آسان ہو گیا ہے. ایک زمانے میں فلم دیکھنا، مووی دیکھنا بڑا مشکل تھا. کوئی عام آدمی بھی جلدی سے ہمت نہیں کرتا تھا. باعزت گھرانوں کے بچے بھی جلدی سے ہمت نہیں کرتے تھے مووی دیکھنے جانے کے لیے. اور اگر کوئی ڈاڑھی ٹوپی والا چلا جائے تو بہت ہی معیوب ہوتا تھا، جاتی نہیں تھا بولتے کوئی ڈاڑھی ٹوپی رکھ کر. لیکن خدا نخواستہ کوئی چلا جائے تو اس کے لیے تو بہت ہی عیب کی بات سمجھی جاتی تھی. چاہے جائے کہ کوئی عالم چلا جائے، کوئی حافظ چلا جائے، کوئی مؤذن چلا جائے. لیکن باطل نے ایسا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے. آج رات کو پوری رات یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے دنیا کی کوئی سی بھی مووی آپ نکال لیجئے، رات بھر دیکھ لیں گے اور صبح کو اللہ اکبر. توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی. میرا اپنا معاملہ تھا، الحمدللہ میں ہر نماز سے پہلے توبہ ضرور کرتا ہوں، اور ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے، اگر کسی گناہ پر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس پر پھر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایمان کے لالے. تو اب حرام کام میں مبتلا ہونا بہت آسان ہو گیا. شیطان نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی بستر پر لیٹے گا اور لیٹنے کے بعد میں فون ہاتھ میں لے گا. رات میں اتنے ضروری فون تو کرنے ہوتے نہیں ہیں تو لامحالہ وہ نیٹ کھولے گا، بلکہ آج کل تو نیٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وائی فائی گھروں میں ہے. اور اس کے بعد میں وہ یوٹیوب پہ جائے گا یا دوسری جو چیزیں ہیں وہاں پر جائے گا، اور جانے کے بعد میں پھر اسی میں دیکھتے دیکھتے نہ ذکر کی توفیق ہوئی، نہ اللہ کی توفیق ہوئی، نہ وضو کی توفیق ہوئی، نہ مسواک کی توفیق ہوئی، اور چلا گیا، یوں سو گیا. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب بستر پر جائے تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر کے سوئے، توبہ استغفار کر کے سوئے، اور اپنا جو کچھ ہے وہ دنیا ابھی دن کا جو کچھ ہوا سب صاف کر کے سوئے، اپنی کاپی صاف کر کے سوئے. یہ حدیث کا مضمون نہیں ہے کاپی صاف کر کے سوئے، بزرگوں کی بتائی بات ہے. انسان جب بستر پر جائے تو اپنی کاپی صاف کر کے سوئے، نامہ اعمال یعنی جو کچھ ہوا ہے توبہ کر کے سوئے. لیکن اس فون نے توبہ کو بھی بھلا دیا ہے.
یہ بڑی فتنے کی چیز ہے، اور ایسی لت لگ گئی ہے اس کی، اب ایسی لت لگ گئی ہے، اس سے بچنا ایسا مشکل ہو گیا ہے. دوستو بچو، اگر نہیں بچیں گے تو پچھتائیں گے. ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر بگڑیں گے. تو بچیں گے کیسے؟ سب سے پہلے آج ہی سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں. اللہ ہم اس غلط لت میں پڑ چکے ہیں، یہ ہمیں غلط لت لگ گئی ہے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے. ایمان والا جب اچھائیوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے دعا قبول کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو پہلی فرصت میں دعا شروع کر دیں. دوسری فرصت میں صدقہ، نفس پر زور پڑے گا، اسی لیے صدقہ کرو، اور اسی نیت سے کرو. 50 روپے 100 روپے جو اللہ نے حیثیت دے دی ہے کہ اللہ ہم سے یہ لت چھڑا دے، اللہ ہم سے یہ لت چھڑا دے، اس کی بھی برکتیں ملیں گی آپ کو. پھر اس کے بعد میں کچھ ترکیبیں ہیں، جب ضرورت ہو تبھی فون ہاتھ میں لو. کچھ ایپس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور بہت زیادہ غلط چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ اس سے نہیں. ان ایپ کو نکال دیں. آپ جو ضروری چیزیں ہیں انہی کو رکھیں. اور رات کو جب سونے کا ٹائم ہو تو چارجنگ کے لیے اتنی دور رکھیں کہ آپ کا ہاتھ نہ جائے، اٹھ کر جانا پڑے. کیونکہ قریب میں ہوگا تو کسی نے کسی بہانے سے ہاتھ میں اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ میں آئے گا تو پھر سب کچھ بلا دے گا. وہ دور رکھیں آپ. اور دور رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تہجد کا الارم رکھے اس میں. آپ جب دور رکھ کے بجے گا نا وہ، تو آپ کو اٹھ کر جانا پڑے گا، سستی دور ہو جائے گی. قریب ہوتا ہے تو آدمی بند کر دیتا ہے، پھر سو جاتا ہے. تو اس دور رکھنے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو پہلی فرصت میں دعا شروع کریں، صدقہ نکالیں. اور جو اس طرح کے ایپس ہیں جن میں نہ دینی فائدہ نہ دنیوی فائدہ، وہ نکال دیں بالکل. رات کو دور رکھیں. بلکہ اپنے گھر میں بچوں سے بھی رات کو 10 بجے فون سب لے لیں، اپنے قبضے میں لے لیں، اور کہیں یہاں رکھیں، ان کے ہاتھ میں فون نہ دیں. اور صبح کو جب ان کے کام پہ جانا ہو کہ جب لے کر جاؤ. بچوں کی نگرانی کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم اس فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے کیا؟ اس کے جو آپشن ہے، اس کے جو پروگرام ہے، جتنے ان کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں. اس لیے رات کو آپ قبضے میں کر لیں اور کہتے ہیں چارجنگ کے لیے ادھر ہی رکھو، صبح کو آپ لینا یہاں سے. تو آج کل حرام سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. باطل نے ایسی محنت کی ہے کہ گھروں کے اندر، جیبوں کے اندر، ہر جگہ اس نے حرام پہنچا دیا ہے. اب موبائل کی گھنٹی رکھتے ہیں ہم لوگ، ایک سادہ رنگ ٹونگ ہے، لیکن کچھ لوگ گانے والے، میوزک والے. مسجد کے اندر فون آتا، مسجد کے اندر گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے، یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ تکبیر کے اذان کی رنگ رکھتے ہیں، رنگ ٹونگ، اس میں تکبیر ہے، اذان ہے، اللہ کا نام ہے، قرآن کریم کی آیت ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ اللہ کے نام کا غلط استعمال ہے. رنگ ٹونگ کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا نام کو استعمال کرو. قرآن کی آیت ہم اچھا سمجھ رہے، لیکن اچھا نہیں ہے، یہ قرآن کا غلط استعمال ہے. بہت سے لوگ گھر میں بیل لگاتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی بیل پڑے گی، ہماری گھنٹی بجائے گی. اذان غلط استعمال ہے اس کا، بدل لو، ٹھیک نہیں ہے وہ. اور یہ آج کل ایک مسئلہ چلا ہے رقیہ کا. لوگوں نے بتا دیا رقیہ سنتے رہو، تمہارے اندر کا جو جن ہے وہ نکل کے بھاگے گا، تمہیں الٹی ہوگی، قے ہوگی، اور یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور نکل کے تمہارے ایک دم سے بھاگ جائے گا. سنتے سنتے چلو نکل جاتا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو، اور ہم اپنی دکان میں اس کو چلا کر چھوڑ دیتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں. کیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ حرام ہے. کیا یہ حرام ہے؟ اللہ نے کہا قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو سنو، سننا ہے، یہ سننا ضروری ہے. اگر نہیں سنیں گے اس وقت میں تو گنہگار ہوں گے.
اس لیے اگر آپ چلاتے ہیں تو سنیے، اور جب دوسرے کام میں لگتے ہیں تو آپ اس کو بند کر دیجئے. میں ٹیپ ریکارڈ سے سننا غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن جب چلاؤ تو سنو، اور اگر نہیں چلا رہے اور نہیں سن رہے ہو تو مت چلاؤ. یہ تو قرآن کریم کی بیت بھی ہے. یہ تو ہم لامحالہ طور پر بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری نحوستیں دور نہیں ہو رہے، ہمارے حالات دور نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں. تو کہا گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اور میں سچوں سے مراد وہ علماء اور وہ صلحاء جن کے قول و فعل میں یکسانیت ہے، نیک لوگ شریعت کا علم رکھتے ہیں اور طریقت کو بھی جانتے ہیں. اور کہنا چاہیے کہ اصحاب نسبت اہل اللہ بھی مراد ہے اس سے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو عشق الہی کی آگ ہوتی ہے، نور الہی کی نسبت جو ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات بیٹھنے والوں کو بھی ملتے ہیں. ان کے دل میں اللہ ہے، اللہ کے لیے محنت کی بھی ہوتی ہے، اس لیے جو نور بھرا ہوا ہے اس نور کے اثرات، اس نور کی روشنی سب کو ملتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ جو اہل اللہ اہل ذکر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی آ کر بیٹھ جائے اور خالی بیٹھ جائے کچھ نہ کرے وہ بھی محروم نہیں ہوتا. اس لیے بزرگوں نے کہا یک ساعت با اولیاء بہتر السالہ عبادت بے ریا. کسی ایک اللہ والے کے پاس پہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، کسی اللہ والے کے پاس میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا 100 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو. اب اندازہ کرو 100 سال کتنے دن لگیں گے، 100 سال کی عمر بھی نہیں ہوتی. اس امت کی عمر ہے، حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر عام طور پر 60 سے 70 کے درمیان. یہ 70 کے اوپر اگر کوئی ہے تو اللہ کا شکر منا رہا ہے، وہ بونس میں چل رہا ہے. عام طور سے یہ عمر ہے اس امت کی. 100 سال کی عمر بھی نہیں ہو رہی تو 100 سال کوئی آدمی عبادت کرے گا تو کتنی کھٹی ہو جائیں گی. فرمایا کسی اہل اللہ کے پاس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ کو جو نور اور جو فیض حاصل ہوگا وہ آپ کو 100 سال کی عبادت میں بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ حضور نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. لا یشقى جلیسهم، ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کی توجہات حاصل ہوتی ہیں، ان کا فیض حاصل ہوتا ہے. اسی اللہ نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسا حاصل ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں. سچ کا مطلب ان کے قول کے اندر بھی سچائی ہے، ان کے عمل کے اندر بھی سچائی ہے، ان کی نیتوں کے اندر بھی سچائی ہے، اور ان کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہے، وہ مراد ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس جب ہم بیٹھیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا ہی. اور یہ حضرات اخلاص کے پتلے ہوتے ہیں. انسان جب اللہ اللہ کرتا ہے نا، ذکر کرتے 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 اخلاص آتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ شروع میں عبادت ریا ہی ہوتی ہے، شروع میں عبادت ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. شروع میں انسان دکھا رہا ہے، دکھانے کے لیے بڑا بھائی ہاں آپ رکو مت، کرتے رہو. آپ کوئی نفلی روزے رکھ رہا کر رہا ہے تو وہ میاں دکھانے کے، ارے بھائی رکھتے رہو، آپ رکھتے رہو. شروع میں وہ ریاکاری ہے، بس ٹھیک ہے، دل بھی چاہے گا کوئی کسی کو معلوم ہو تو اچھا لگے، بتانے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن آپ پیچھے مت ہٹو. پھر وہ عادت بن جائے گی، عادت کے بعد پھر وہ عبادت بن جائے گی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز ہے، مسجد میں دیر تک اوابین وغیرہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، ہم چاہتے ہیں ان کی نگاہوں میں ہماری عزت ہو جائے. اب دل میں خوشی ہوتی ہے، اچھا انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اب بڑی عزت کریں گے میری. یہ ہے کہ ہم دین کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی نے ہمیں دیکھ لیا اور دل میں خیال آ رہا ہے اچھا ان کی نگاہ میں میری عزت ہو گئی، اب جب ان سے بات کروں کوئی کام آئے گا تو عزت سے بات کریں گے. دل میں خیال آ رہا ہے،
فوراً خیال آئے گا ارے یہ تو ریاکاری ہے. تو اب فوراً شیطان یہ دل میں بات ڈالے گا چھوڑو. ہمیں چھوڑنا نہیں ہے عبادت کو، اس لیے کہ مخلوق کے لیے عبادت کرنا بھی ریاکاری اور مخلوق کی وجہ سے عبادت چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. مخلوق کے لیے عبادت کرنا بھی نہیں ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے مطلب، اور مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، خیال آ گیا ادھر آیا ادھر نکال دو اسے، نیت صحیح کر لو، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نیت صحیح کر لو، عادت ہو جائے گی، عبادت بن جائے گی. کچھ دنوں کے بعد میں پریشان ہونے کی اس میں ضرورت زیادہ نہیں ہے. لیکن اس کو عبادت بنائے، اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، پیچھے نہیں ہٹے. تو اس لیے کہا گیا کہ سچائی ہونی چاہیے، قول میں بھی، بات میں بھی سچائی ہونی چاہیے، عمل میں بھی سچائی ہونی چاہیے، اور اخلاص بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور نیتوں میں بھی سچائی ہونی چاہیے. یہ چار چیزیں جب کسی انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ انسان کامل ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہ انسان مقبول ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب